بلغ منوزتوں کا خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بیلجیم کے شہر برسلز میں ہم آئے ہیں۔ الحمدللہ یورپ کے کچھ اسلامی بھائی بھی ہیں، یو کے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائی برسلز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسجد کے امام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا، مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہم ایک محفل، ایک مجلس، ایک اجتماع میں بیٹھے ہیں، آئیے اس کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، اس کو آرائش دے دیتے ہیں، اور وہ آرائش بھی کتنی پیاری ہے کہ درود پاک سے مل جاتی ہے۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ توجہ کے ساتھ ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر دھیان لگا کر بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسلامی بھائیوں، نارملی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، انسان یہ غور کرتا ہے کہ کون سے لوگ خوش قسمت ہیں، فارچونیٹ خوش قسمت لوگ کون ہیں، اور پھر بندہ ان خوش قسمت جس کو وہ خوش قسمت سمجھتا ہے اس جیسا بننے کی خواہش بھی دل میں کرتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا، اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں۔ آج بندہ خوش نصیب کس کو سمجھتا ہے؟ جو دنیا کی مشکل سے بچا ہوا ہے، بیماری سے بچا ہوا ہے، فقر و فاقہ سے بچا ہوا ہے، بے روزگاری سے بچا ہوا ہے، بے اولادی سے بچا ہوا ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے۔ تو ہم بہت ساری چیزوں سے جو فکروں سے آزاد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے زیادہ تکلیف والا دن جو ہے نا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس کی تکلیفیں کبھی کبھی جب پڑھتے ہیں تو تصور نہیں آتا، صحیح بات ہے، امیجن بھی نہیں ہو سکتی کہ کیا تکلیفیں ہوں گی، کتنی تکلیفوں کا مجموعہ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ، یوم الدین، قیامت کا دن۔ وہ کیسا ہوگا؟ زمین تانبے کی، تانبا جو ہے کاپر، وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے نارمل مٹی سے۔ اچھا، پھر سورج جو آج ملینز مائل اوے ہے، وہ 1.25 میل پر ہوگا، جسم پر لباس نہ ہوگا، پیاس کا عالم ہوگا، پسینے بہ رہے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ بہے گا، زبانیں پیاس سے باہر آ گئی ہوں گی۔ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدا بلند ہو رہی ہوگی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کس مشکل کی بات کی جائے۔ اچھا، پھر پیاس ہو، گرمی ہو، فرسٹریشن ہو، بندہ بے چین ہو، پھر کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ ایسا ہی آپ کی سر میں درد ہو رہا ہو، آپ سے کوئی بات کرے، آپ کہتے ہیں یار ابھی بات نہیں کرو، ابھی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بڑا پسینہ بہ نکلے، ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اس تکلیف کے عالم میں بندے سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ صرف یہی ایک تکلیف نہیں ہوگی، پھر میزان لگایا جائے گا،
اعمال نامے تولے جائیں گے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے. ذرا تصور تو کریں. پھر ساری خلقت جو ہے وہ ماری ماری پھرے گی کہ کچھ کرو، اس تکلیف سے نجات کیسے ملے گی؟ مشورہ ہوگا، چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہی ابو البشر ہیں، سب سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے نہیں میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج اللہ نے جو اپنا غضب نازل فرمایا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. یہ جائیں گے کسی اور نبی کے پاس، وہ کسی اور نبی کے پاس بھیجیں گے. خلقت ماری ماری پھر رہی ہوگی، گھومتے 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 پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے، اور وہ اشارہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا حسن رضا خان صاحب اس نقشے کو کھینچتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اے میرے غلاموں آؤ میں آج اس دن کے لیے ہوں. اب اتنی مشکلیں، پھر پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. آج کوئی روڈ جام ہوتا ہے، ہم نیویگیٹر کو کہتے ہیں بھائی کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، یہ ٹریفک والے راستے میں نہیں جانا ہے. کئی بلاکیج ہو ہم فوراً آلٹرنیٹ روٹ تلاش کرتے ہیں. ذرا سوچئے پل صراط میں ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ کٹ کر گر رہے ہوں گے. بندہ نہیں چاہے گا کہ اس پہ چلوں، مگر پھر بھی چلنا پڑے گا. ایک قدم اٹھائے گا، اب جی چاہے گا دوسرا نہ رکھوں، مگر لوگوں کی چیخیں سن رہا ہوگا، کٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، مگر گزرنا پڑے گا. اور چھوٹا موٹا پل نہیں، 15,000 سال کی راہ ہے، چلنا ہی پڑے گا. اب اتنی تکلیفوں کا مجموعہ. اب مجھے بتاؤ دنیا کی تکلیف سے جو محفوظ رہے، ہم کہے بڑا خوش قسمت ہے. وہ خوش قسمت نہیں جو قیامت کی تکلیف سے محفوظ رہے، اتنی ساری تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے. میرے آقا ان 7 خوش نصیبوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ہے اصل خوش نصیب. وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد، 7 ٹائپ آف پیپل، 7 قسم کی کیٹیگریز گنوائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، وہی تو خوش قسمت ہو گئے نا. اللہ کے عرش کے سائے تلے چلے گئے، ہو گیا بیڑا پار. اب غور یہ کرنا ہے میں نے اور آپ نے آج مختصر سے وقت میں کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہوں کہ نہیں. اگر میں نہیں تو I have to be with them. مجھے ان لوگوں میں بننا ہے کہ سارے دھوپ میں کھڑے ہوں گے، سارے پریشان ہوں گے. یہ 7 ٹائپ آف لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بڑی کوشش کرتے ہیں یورپین پاسپورٹ مل جائے، برٹش ویزا مل جائے، کوئی ایسا کارڈ مل جائے جناب کہ بس ذرا لائف ایزی ہو جائے. ارے یہ کیسا کارڈ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تک. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ غور سے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، جسٹس کرنے والا، عدل کرنے والا حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا. نمبر 2، اگر مجھے اس چینل پر بعد میں کوئی حکمران سن رہے ہیں، سنو، آج عدل کر لینا، بے انصافی مت کرنا، ظلم مت کرنا، اس دن تباہ ہو جاؤ گے. اور اگر عدل کر لیا، اللہ نے چاہا اللہ کے عرش کا سایہ آپ کا مقدر ہوگا. سیکنڈ ٹائپ آف، دوسری قسم کون سی ہوگی؟ وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی. یاد رکھیے اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے اعضاء میں ہمت دی ہے، تو اسی ہمت، اسی قوت، اسی ولولے سے اس کے دین کی سربلندی کا کام کر لو. اللہ نے پیروں میں ہمت دی ہے نا، تو ان پیروں کے ذریعے جا جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دے دو. یہ پیر اس لیے نہیں دیے کہ برائی کے اڈے کی طرف، فحاشی کے اڈوں کی طرف جائے. ارے شیطان چاہ رہا ہے، نفس کہتا ہے گناہ کر لے، مگر رب کے خوف سے آنکھیں نیچی کر لیتا ہے. حرام کی طرف جانے کا بڑا جی چاہتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے حرام کی طرف نہیں جاتا. مذہب اسی میں نا. مرد اس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مرد وہ ہوتا ہے جو چیلنج قبول کرتا ہے. میں کہتا ہوں کرو نا چیلنج قبول، شیطان کے خلاف چیلنج قبول کرو. ہم کیسے اللہ کے بندے کے شیطان سے ہار جاتے ہیں؟ وہ ہم سے جھوٹ بلوا دے، وہ ہم سے بد نگاہی کرا دے، وہ ہم سے نماز چھڑوا دے، وہ شراب پلوا دے، وہ بدکار عورتوں کی طرف لے جائے ہمیں. ارے ہم رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے نہیں. شیطان کے خلاف جنگ، اور اللہ کی رحمت سے جیت بھی ہماری رہے گی.
وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے ہیں۔ باتوں میں آتا ہے مومن کی مثال ایسے ہے جیسے مسجد میں وہ ویسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، فش ان دا واٹر، اور مسجد کے باہر کیسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی۔ اب طے کر لو ہمارا کیا حال ہے۔ ہم مسجد کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے پانی کے باہر مچھلی، بار بار گھڑی دیکھیں گے، اچھا ابھی تک جماعت نہیں، امام صاحب نہیں آئے، اتنی دیر ہو گئی، اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا بیان، چین ہی نہیں آتا مسجد میں۔ ارے غور کرو، اپنے دل کا علاج کراؤ، اللہ کے گھر میں چین نہیں آتا۔ یاد رکھو اللہ کے گھر میں آتا وہی ہے جسے میرا رب بلاتا ہے، اور قرار بھی اسے ملتا ہے جو اللہ پسند فرماتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ نے سنا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، ارے مومن تو وہ ہوتا ہے بازار میں بھی ہو دھیان مسجد کی طرف، کب جانا نصیب ہوگا، مجھے کب بلایا جائے گا، میں پھر کب حاضری دوں گا، کب اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاؤں گا۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اگر واقعی دل لگتا ہے مسجد میں تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں لگتا تو علاج کرانا ہے۔ 3 ٹائپ نکل گئی، ابھی تک اپنا نام آیا کہ نہیں آیا یہ غور رکھنا۔ اب آ جاؤ چوتھے پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہو اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جدا ہو جائے۔ یہ منظر پتہ ہے کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کے قافلے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج اسی مسجد میں دیکھ لیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس مسجد میں، لیکن شاید ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ایک دوسرے سے پیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے پیار ہے نا۔ کوئی اٹلی سے آ گیا چل کے، کوئی گریس سے آ گیا، کوئی یو کے سے آ گیا، کوئی ہالینڈ سے آ گیا، کوئی اسپین سے آ گیا، کیوں آیا؟ ہمیں نہ ایک دوسرے کو پیسے دینے ہیں، نہ ایک دوسرے کی دعوت کرنی ہے، نہ کوئی کام نکلوانا ہے کہ یار میرا یہ قرضہ پاس کر دے گا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا پیار، ہماری محبت اللہ عز و جل کی رضا کے لیے۔ قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مدینہ چلنے کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ دا ففتھ، پانچواں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، وہ نہ جائے اس کے پاس، وہ حرام نہ کرے، بلکہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بدکاری کے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس بدکاری کی عادت، اس بے حیائی کی عادت نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ وہ بدکار عورت جو بے حیائی اور فحاشی کے اڈے چلاتی ہے، ہم اس کے پاس جائیں، اس کو فون کریں، اس سے دوستیاں کریں۔ ارے اللہ نے وہ پاکیزہ حوریں تیار کر رکھی ہیں کہ فرمایا جاتا ہے اگر وہ اپنے دوپٹہ ظاہر کر دے اس دنیا پر تو اس کا حسن کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے وہ پاکیزہ حوریں تیار کی ہیں، تو رب کے سچے وعدوں پر یقین رکھو، نہ جاؤ ان بدکاری کے اڈوں کی طرف، کر لو توبہ، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 6 فرمایا وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو۔ ہم جو نیکی کریں وہ لوگوں کو پتا چلے اس سے پہلے چین نہیں آتا۔ یاد رکھیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا جاؤ ان سے اجر لے لو جن کے لیے نیکی کی تھی، پھر لگے گا میں کیا کر کے آ گیا۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صدقہ کر کے لوگوں کو دکھانا ہے، بلکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ لوگ کسی کو پیسہ دے دیں، بیچارے کی مدد کر دے، غریب کی ساری زندگی جتاتے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں ہے تم پیسوں کی ضرورت تھی میں نے دیے تھے، بھول گئے وہ دن جب قرضہ لینے آیا تھا، تیری ماں بیمار تھی علاج میں نے کروایا تھا، ساری زندگی جتاتے ہیں، بات تھوڑا سا کام کر دیتے ہو کسی کا احسان جتاتے ہو۔ تو بہرحال پتا چلا دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ 7واں میرے آقا فرماتے وہ شخص جس کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ ہائے ہائے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ ہمارا حال بڑا عجیب ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے نا تو لوگوں میں آتا ہے، اکیلے میں نہیں روتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عشق کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اکیلے میں روئے کبھی؟ جو اکیلے میں آنسو بہانا ہے اس کی بات ہی اور ہے۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے خوف میں اور اپنے نبی کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ میں نے 7 قسم کے لوگ تو بیان کر دیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چیک میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ میں اس لسٹ میں ہوں کہ نہیں۔ یہ ہے خوش نصیب، یہ ہے رب کے مبارک بندے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک بندوں میں ہمیں بھی بنا دے، ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں دے دے، ہمیں چھپ کر صدقہ کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں برائی کی طرف بلایا بھی جائے تو اپنے خوف سے رکنے والے جذبہ عطا فرما دے، ہمیں اپنی جوانی اپنی راہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے دے۔ میرا رب ہمیں ان تمام 7 قسم کے جو لوگ تھے ان میں شامل فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جس میں ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ بیلجیم میں رہنے والوں، ہالینڈ میں رہنے والے یا یورپ کے دیگر ملکوں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو مدنی قافلے میں شریک ہیں، سب کو دعوت دوں گا، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، اور ہم لمبی امیدیں لیے بیٹھے ہیں کہ ابھی تو جناب پاسپورٹ بنانا ہے، پھر گاڑی بنانی ہے، پھر پاکستان میں کوٹھی بنانی ہے، پھر فلاں بھائی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے اتنے جمع کرنے ہیں۔ یہ عبادت اور یہ ریاضت والے کام تھوڑا آخر میں کروں گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کہتے ہیں نا، عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ ارے جوانی میں کر لو کچھ کام انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی آپ کو، اچھا یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اپنی جاب چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں، نہیں، الحمدللہ ہمارے جتنے اسلام بھائی موجود ہیں سب کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جناب اپنا بزنس کرتا ہے، لیکن الحمدللہ جو اللہ کے کاموں میں سفر کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے، ان کی صحت میں برکت دے دیتا ہے، ان کی آل اولاد میں برکت دے دیتا ہے۔ ارے برکت چاہیے تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، آج کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔